بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اس نے کھلی کھڑکی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے رات سے تارا مانگ لیا۔ رات اس کی خواہش پر سر جھٹک کر ہنستی۔ تارے آسمان پر رینگتے ہوئے جگہیں بدل بدل کر کہیں غائب ہوتے جا رہے تھے۔ ہوٹل کے کمرے نمبر 4 کی کھڑکی بھی بند ہو گئی۔ پنہل نے اپنے بستر کے برابر والے خالی بستر کی طرف دیکھا۔ آچر نے زندگی میں پہلی مرتبہ جاتے ہوئے بستر نہیں سمیٹا تھا۔ کمبل بستر پر ایسے پھیلا تھا جیسے کوئی سمٹا سو رہا ہو۔ اس سے آچر کا میسیج یاد آیا جو آج اس نے کیا تھا، جب ملتے رہیں گے تو آخری بار کیوں ملتے۔ وہ دوبارہ میسیج دیکھ کر مسکرا دیا۔ جاتے ہوئے وہ اس کے لیے کھانا بھی چھوڑ گیا تھا۔ جاتے ہوئے نہ ملنے کا گلا جاتا رہا۔ وہ کسی اور کو سوچتے سوچتے لیٹ گیا۔ ایک خوش فہمی تکیے کے سرہانے رکھ دی۔ جب ملتے رہیں گے تو آخری بار کیوں ملتے۔ تھکن سے بوجھل آنکھیں بند ہونے لگیں۔ نیندیں وقت کہاں دیکھتی ہے۔ ہاسٹل کے کمرے نمبر 4 میں اندھیرا تھا۔ یہاں کی آخری صبح اسے لوریاں دے کر سلا رہی تھی۔ باہر پو پھٹنے کو تھی اور وہ سو رہا تھا۔ وہ پاگل ہی تو تھا۔ کرم پور میں آج صبح شام کی طرح اتری تھی۔ نہ جانے کتنی تھکن تھی جو اس کے وجود میں سما گئی تھی۔ اس نے سورج کو کھڑکی کھول کر اندر آنے کی دعوت دی۔ کمرے میں روشنی کی لہریں پھیل گئیں، جیسے اچانک ہی زندگی کا کوئی احساس جاگا تھا، ورنہ تمام رات اس کمرے میں زندگی بجھی ہوئی تھی۔ زیرو بلب کی روشنی بھی آنکھوں میں چبھ رہی تھی، اس لیے رات بھر اندھیرا کیے وہ منہ لپیٹے پڑی رہی تھی۔ نیند کے نام پر ایک سوئی جاگی سی کیفیت تھی۔ وقفے وقفے سے کوئی سوچ سر اٹھاتی، پھر وہی خواب تمنا جو جھٹکا کر پوری آنکھیں کھول دیتی۔ ایک گھڑی کی ٹک ٹک تھی اور ایک دل کی جو اس اندھیرے میں بھی زندگی کا احساس دلاتی تھی۔ اسے لگا تھا کہ جیسے وہ اپنا آپ وہیں پر چھوڑ آئی ہو، اور دل تو وہ پہلے ہی کہیں رکھ کر بھول گئی تھی۔ ایک روز اس نے کہا تھا تمہارا دل ڈھونڈ کر لاؤں گا، اور وہ ہنستی تھی۔ دل تو اس نے انہی گلیوں میں کہیں چھوڑا تھا جہاں سے وہ روز گزرتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی انقلاب کی باتیں کرتے کرتے اس نے پانی میں کنکر اچھال کر بھنور پیدا کیا اور کہا، پیرا تم جب خاموش ہوتی تو جیسے فضا میں ہر چیز تھم سی جاتی ہے۔ تم بولا کرو تاکہ زندگی کا احساس باقی رہے۔ تم بھی سمبھا سرو ان کی کہانی کے ہیرو ہو پن ہو۔ جب سمبھا انقلاب کی بات کرتی ہے تو پنہل اسے ہتھیلی میں رکھ کر خواب پیش کرتا ہے، اور اب تم بھی میری مٹھی میں وہی خواب تھمانا چاہتے ہو۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر سوچا تھا، مگر خاموش رہی تھی، کیونکہ پنہل کے پاس تو ہر بات کا جواب ہوا کرتا تھا۔ مگر ابھی ایک دم اس کے دل میں خواہش نے سر اٹھایا تھا کہ ایک دفعہ اس سے ملے، اس کو بتائے کہ دیکھو تمہاری پیرا مر گئی ہے۔ اس کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا، نہ خوشی نہ ہی غم۔ تم خواہشات کی خوشبو کی بات کرتے ہو، محبت کی بات کرتے ہو، محبت جو کہ روٹھی ہوئی سہیلی کی طرح منہ موڑ کر چلی گئی ہے، اسے منانا بسان تو نہیں نا؟ اور انقلاب کی بات تو جیسے کہانی لگتی ہے۔ سمبھا سردان کی کہانی اور پنہل کی کہانی، مگر میں زیادہ دیر خوابوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہیں ڈھو سکتی۔ میں نے یہ بوجھ اتار پھینکا ہے، تم بھی اتار پھینکو۔ کہانیوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں آؤ۔ جنگلات کی خاموشی سے نکل کر مشینوں کے شور میں کھو جاؤ۔ پھر سے حالات کی باتیں کرو، مہنگائی کا رونا رونے بیٹھ جاؤ، سیاست کی باتیں کرو، مگر انقلاب کی امید رہنے دو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو اپنے آپ کو کہیں رکھ کر بھول جاؤ، میری طرح بھول جاؤ کہ کبھی پنہل اور پیرا راستوں میں ٹکرائے تھے۔ محبت کو کسی بھول کے کھاتے میں ڈال کر سو جاؤ تاکہ آرام سے سو سکو۔ آئینے میں بال سمیٹتے ہوئے اپنے عکس پر ایک نگاہ ڈالی تو خود کو لمحے بھر کے لیے پہچان ہی نہ سکی۔ اس نے بالوں کا جوڑا بنایا اور کمرے کی تنہائی سے نکلنے کے لیے باہر جھانکا تو لگا کہ زندگی جاگ رہی ہے۔ ایک وہ تھی کہ نہ رات میں سو سکی اور نہ ہی دن میں جاگنے کا احساس پا سکی تھی۔ گھر کے افراد اپنے اپنے کاموں میں مشغول تھے۔ انسل اپنی بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا رہا تھا۔ وہ کپڑے دھو رہی تھی اور وہ نچوڑ کر پھیلا رہا تھا۔ اس نے ان کی جاندار اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹ دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہی زندگی ہے۔ وہ دوپٹے کا لٹکتا ہوا پلو سمیٹ کر برآمدہ عبور کر کے صحن میں نکل آئی
جہاں سورج کی روشنی ایک پرجوش دن کی نشاندہی کر رہی تھی۔ جیسی جیسی روشنی اس کے وجود میں تحلیل ہوتی گئی، اس کے اندر جیسے کوئی توانائی بھرتی گئی، اس کے اندر اندھیروں سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو رہا تھا۔ سورج اس کے وجود میں اپنی کرنیں چھوڑ کر شام کو غروب ہونے لگا تھا۔ آج کے لیے اتنی روشنی کافی تھی، اس سے اگلے دن کا انتظار تھا اور اپنی تقریر کے فیصلے کا بھی۔ آخر کیوں؟ کیا کوئی اپنی اولاد کو اس طرح روایتوں کے جہنم میں دھکیل دیتا ہے؟ کیا کوئی اس حد تک بھی آنکھیں بند کر لیتا ہے؟ بتائیے، بتائیے نانا۔ وارش سارے سوال لے کر نانا کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے، بغیر کچھ کہے۔ وہ اس کی سن رہے تھے۔ ان کی زندگی میں نے دیکھی ہے، سسکتی ہوئی، کیا آپ نہیں جانتے؟ بے خبر ہیں ان سارے طوفانوں سے جو ان کی زندگی میں آئے اور ان کا سکھ چین اڑا کر لے گئے۔ کیا بے خبر رہے ہیں آپ ان عذابوں سے جو ان پر بیتے اور ان کی زندگی مشکلات میں ڈال دی؟ کیا بے خبر تھے ان کے حالات سے؟ اس نے ایک دفعہ بھی خدا کر ہمیں نہیں بتایا، ہم لوگوں سے ہی سنتے رہے سب کچھ۔ ان کے بجائے خالہ بول پڑی جو اتنی دیر سے ان کے سوالوں کے جواب سوچ رہی تھیں۔ اچھا، اور آپ سب کچھ سنتے رہے غیروں کی طرح؟ کتنے افسوس کی بات ہے نا۔ پھر آپ میں ان لوگوں میں کتنا فرق رہتا ہے جو بارہا ان کی راہ میں پتھر لے کر آ گئے تھے۔ ناانصافیاں ہوتی رہیں اور آپ سب نے ہونے دیں۔ واہ کیا بات ہے! ہاں، لوگ باتیں بناتے رہے اور ہم سنتے رہے۔ ہماری عزت کا بھی خیال نہیں کیا اس نے، مگر پھر بھی طلاق لے کر آ گئی۔ اسے گھر میں رکھا، پناہ دی، جگہ دی، کچھ بھی نہ کہا اس کو۔ وہ پیچھے کیا تماشا کرائی تھی؟ وہ بات کو اپنے رنگ میں ڈھال کر اپنے تئیں اسے لاجواب کر چکی تھیں۔ جب وہ طلاق کا تو گلے میں ڈال کر آئیں تو آپ کو ایک بار بھی یہ خیال نہ آیا کہ اس کے پیچھے کوئی طوفان ہوگا؟ ارے اس نے کبھی گھر بنانے کی کوشش ہی نہ کی تھی۔ ایک دن بھی وہ اپنے شوہر کو خوش نہ رکھ سکی اور الزام ہمارے سر پر ڈال دیا۔ حد ہے بھائی، وہ ایک شرابی، نشئی اور جواری شوہر کو خوش رکھ بھی کیسے سکتی تھی؟ اور گھر کون سا جہاں وہ ایک ملازمہ سے بھی کم حیثیت میں رہتی تھی، رات دن دیور دیورانیاں، ان کے بچے اور مال مویشیوں کی خدمت کرتی۔ میری ماں اس گھر میں جانوروں کی طرح رہی تھی۔ وہ بھینسوں کو چارہ ڈالتی، دودھ دوتی، گوبر تھپاتی۔ جانوروں سے لے کر گھر کے تمام افراد کی ذمہ داری ان پر تھی جو انہوں نے نبھائی۔ مگر اس سب کے بدلے میں کیا ہوا ان کے ساتھ اس گھر میں؟ اور کسی نے ان ظالم لوگوں سے یہ تک نہیں پوچھا کہ جس کو وہ لاڈوں سے بیاہ کر گئے تھے اس کا یہ حال کر دیا۔ ایک بار تو ان سے کہتے، وہ نہ نوٹس لیتے، مگر انہیں پتہ تو چلتا کہ کوئی ہے جو ان کی خاطر لڑ سکتا ہے، بات کر سکتا ہے۔ یتیم نہیں وہ، مگر آپ نے تو انہیں احساس دلایا کہ آپ سنبھا کے نہیں، روایتوں کے باپ ہیں۔ تو آپ نے انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور وہ مر گئیں۔ یہ تھا آپ کا انصاف۔ وہ روحانسی ہو گئی، آنسوؤں کا گولا سا گلے میں اٹک گیا تھا۔ ہر عورت گھر بنانے کے لیے قربانیاں دیتی ہے۔ گاؤں کی ہر عورت گوبر تھاپتی ہے، دودھ دوتی ہے، چارہ کاٹتی ہے، مویشیوں کی دیکھ بھال بھی کرتی ہے، گھر بار بھی دیکھتی ہے۔ یہ تو عورت کا کام ہے۔ کمال نہیں کیا اس نے۔ بیاہ ہوتا ہے تو نبھانا بھی پڑتا ہے۔ اس بار بھی ان کے نرم پڑنے سے پہلے وہ پھر شروع ہو گئیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی نبھایا ہی تھا، مگر صلہ کیا ملا ان کو؟ ان لوگوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا، اور آپ لوگوں نے بھی مجھے تو لگتا ہے ان کو ہی برا سمجھا۔ قربانی ضائع اور صبر بیکار ہی گیا تھا۔ جس معاشرے میں آپ جیسی بہنیں، محمد صابر جیسے شوہر اور ان جیسے باپ ہوتے ہیں، وہاں کسی قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ارے اگر اتنی ہی معصوم ہے تیری ماں، ہم پرے ہی بھلے، مگر پھر بیٹھتی نہ صبر کر کے وہیں پر۔ کیوں گئی طلاق لے کر ہم جیسوں کے پاس؟ کاش کہ وہ طلاق لے لیتی، مگر طلاق انہیں دی گئی، وہ بھی ایک گھناؤنا الزام لگا کر، جس کو بتاتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے۔ اس کے لہجے میں صرف افسوس تھا۔ اس کے لچن پہلے ہی کیا کم تھے؟ جو کچھ وہ یہاں کر گئی تھی وہ کیا کم تھا؟ وہاں بھی حیثیت دکھا ہی دی۔ اس نے ماں باپ کی عزت کا خیال تک نہیں کیا تھا۔ وہ جیسے پھٹ پڑی۔ اوہ، تو آپ بھی شامل تھیں؟ واہ، ذرا تفصیل سے بتائیے، وہ یہاں کیا کر گئی تھیں؟ البتہ وہاں ان پر کیا الزام لگا کہ وہ اپنے دیور کو بہکا رہی ہیں؟
وہ جو ان کے بھائیوں کی طرح تھا، جو کبھی کبھی ان کی طرفداری کر لیا کرتا۔ اس بات کو پوائنٹ بنا کر انہیں اتنا ذلیل کر دیا گیا۔ یہ حالات میرے سامنے تھے۔ 11 سال کی بچی میں اتنی سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ وہ سمجھ سکے میری ماں جتنی پاکیزہ تھی، شاید ہی اس گوٹ میں کوئی اور ہو۔ انہوں نے یہ الزام لگایا تھا اس پر، اور تمہیں پتہ تھا سغرا، پھر بھی مجھے نہ بتایا تم نے۔ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ وہ جھگڑا کر کے آئی ہے، اس نے خود طلاق لی ہے۔ نانا کچھ ایسے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ میری بچی ایسی نہیں تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائے، بابا میں آپ کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک تو آپ پہلے ہی پریشان تھے، پھر اگر ایسی بات پتہ چلتی تو کتنا دکھ ہوتا آپ کو۔ میں آپ کو یہ زخم دینا نہیں چاہتی تھی۔ سغرا کی آواز دھیمی تھی۔ مگر میری بچی ایسی نہیں تھی، وہ نہیں تھی ایسی، خدا گواہ ہے۔ میری بچی کی فطرت ان چیزوں سے پاک تھی، اس کا ایمان مضبوط تھا، اس نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے اس کے کردار پر کوئی چھینٹا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ برا ہوا، غلط ہوا، وہ ایسی نہیں تھی۔ کاش تم لوگ مجھے بتاتے یا وہ مجھ سے بات کرتی، مجھے بتاتی، کچھ تو کہتی۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ مگر وہ تو بہت دور ہو گئی تھی مجھ سے، بہت شکایتیں تھیں اسے مجھ سے، مجھے ہی قصوروار سمجھا اس نے۔ ان کا دل بھر آیا تھا۔ کتنے عرصے بعد پھر کتنے ملال سر اٹھانے لگے تھے۔ اس سب کے ذمہ دار آپ تھے نانا۔ آپ نے تو روایت اور لوگوں کی پرواہ کی، اور پھر بیٹھ کر ان کی زندگی کی تباہی کا تماشا دیکھا۔ اس کے باوجود بھی وہ آپ سے شکوہ نہ رکھتی۔ اسے تو آپ سے نفرت ہونی چاہیے تھی۔ شکایت تو بہت کم، بہت ہلکی بات ہے سب کے آگے۔ دیکھ لیا بابا، یہ 2 انچ کی لڑکی آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر رہی ہے، جواب دہی کر رہی ہے آپ سے، اور آپ ایسے سن رہے ہیں جیسے سنبھا کو سنتے تھے۔ آپ نے اسے ڈھیر دی اور اس کی زبان بڑھتی گئی، اور اب یہ لڑکی اپنی ماں کی طرح آپ سے حساب برابر کرنے آئی ہے۔ سغرا نے آگ لگانا چاہی تھی۔ اسے کہنے دو سغرا، وہ جیسے تھک سے گئے تھے۔ کیا تھا اگر آپ ان کے سامنے ایک دفعہ مان لیتے کہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان کو اپنی روایت پر قربان کیا تھا؟ کم از کم انہیں آخری خوشی تو ملتی کہ آپ کو اپنی زیادتی کا احساس ہے۔ وہ کہتی تھی مجھے اب اس لمحے کا انتظار ہے کہ یہاں کے باسیوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ کیا پتہ اس سنبھا کے بعد اب کوئی اور سنبھا روایت کی بھینٹ چڑھنے سے بچ جائے، کیا پتہ یہ قربانی آخری قربانی ہو، چاہے وہ سنبھا آخری نہ تھی قربان ہونے کے لیے، مگر ایک جھوٹی تسلی ہی صحیح، انہیں کچھ سکون تو مل جاتا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میرا باپ تمہاری ماں سے معافی مانگتا؟ اپنی بیٹی سے کوئی باپ معافی مانگتا کہ اچھا لگتا؟ سغرا کوئی ایک موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ کاش وہ مجھے کچھ بتاتے، مجھے تو پتہ نہیں چلا۔ وہ کرسی کی ہتھی کو تھام کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ رہنے تو ابھی ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم ہے کہ اپنا بار اٹھا سکیں۔ سغرا سہارا دینے کو آگے بڑھی تو انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور گھٹنوں پر زور دیتے بیٹھ تک گئے۔ آپ نے ایسا کیا کر دیا جو معافی مانگتے اس سے؟ ہر بیٹی والدین کی مرضی سے شادی کرتی ہے، یہ کوئی انوکھا تو نہیں تھا۔ والدین اپنی اولاد کی زندگی کا سودا آگ بند کر کے نہیں کرتے، مگر نانا نے اپنی عقل مند، باشعور، خوبصورت اور خوبصورت بیٹی کے لیے ایک نشئی، شرابی اور آوارہ کا انتخاب کیا۔ وہ ہار نہیں مان سکتی تھی۔ وہ اس کا بچپن کا منگیتر تھا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، وہ بعد میں ایسا ہوا، اور پھر یہاں تو سبھی لوگ ایسے تھے۔ پھر تمہاری ماں کے مزاج پر پورا کون اترتا؟ میری بھی شادی بابا جی کی مرضی سے ہوئی، مگر میں نے بھی تو نبھا کیا۔ انہوں نے اب اپنے آپ کو بھی مثال کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ وہ اس سے پھر بھی بہتر ہی تھے، کم از کم 2 وقت کی روٹی عزت سے تو مہیا کرتے تھے۔ آپ پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا گیا، اتنی ناانصافیاں نہیں ہوئی آپ کے ساتھ۔ ان کے گھر پر راج کرتی ہیں آپ۔ اب یہ تو ہر ایک کا نصیب ہوتا ہے، وہ نصیب پر ڈال کر دامن بچا گئیں۔ سب کچھ ہی نصیب میں لکھا ہوتا ہے، وہ بھی جو ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ اگر انسان کے ہاتھ میں خدا کو اختیار نہ دیتا تو انسان کے لیے روز حساب نہ ہوتا، مگر رب نے تو اسے آزمانے کے لیے اختیار دیا، اور وہ دائرے سے نکل کر دوسروں کا جینا حرام کرنے میں لگ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ وہ گفتگو کا رخ موڑنے میں مہارت رکھتی ہے، مگر وہ ان کی ہر بات کا جواب دینا چاہتی تھی۔ تمہاری زبان سے تو پناہ مانگنی چاہیے، ماں سے زیادہ تیز ہو۔ بار بار میری مرحوم ماں کا نام مت لیں،
جب تک وہ زندہ تھیں آپ نے ان کا دل دکھانے میں کسر نہ چھوڑی، اب تو معاف کر دیں انہیں۔ تم سے بھی کون باتوں میں جیتے، کتنا بولتی ہو، وہ بیزاری سے کہتی باہر نکل گئیں۔ اسے ان سے اس کی توقع تھی، اسی لیے حیرت نہ ہوئی تھی۔ پیرا ادھر آؤ، وہ پلنگ پر لیٹتے ہوئے اسے بلانے لگے۔ نانا طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ انزل جو اتنی دیر سے باہر کھڑا ان سب کی گفتگو سن رہا تھا، خاموش ہونے پر اندر چلا آیا۔ انزل پرا آج یہاں سوئے گی میرے پاس، تو اپنا بستر آج سہرا کے کمرے میں لے جا، وہ اسے اپنے پاس بلا کر کہنے لگے۔ اس سے پہلے انہیں دوائی کھلائی، پانی پلایا اور پھر انہیں کمبل اڑا کر سونے کی تلقین کرتے ہوئے اپنا بستر چارپائی سے اٹھا کر باہر لے گیا۔ سوری نانا، میری باتوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہوئی، مگر یہ حقیقت تھی نا۔ وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ تم بالکل اپنی ماں پر گئی ہو، پہلے خوب لڑتی ہو، پھر معذرت بھی اس انداز سے کرتی ہو جیسے احسان کر رہی ہو۔ وہ ہلکا سا مسکرائے تھے۔ وہ ہر بات منوا لیتی تھی مجھ سے ضد کر کے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں مان کر بہت بڑی منوا لی آپ نے ان سے۔ ٹھیک کہتی ہو تم۔ وہ پھر سے رنجیدہ ہو گئے۔ نانا دودھ لایا ہوں، پی لیں۔ انزل دودھ لے کر ان کے پاس آیا۔ پی لوں گا یار، تم سو جاؤ میرے بچے، پھر صبح فصل پر بھی جانا ہے، وہ اسے پیار سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے۔ وہ مسکرا کر دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ کر کمرے سے چلا گیا۔ پیرا نے اتنی دیر میں ہی محسوس کر لیا تھا کہ وہ نانا کا بہت خیال رکھتا ہے۔ وہ اپنی ماں سے کتنا مختلف تھا۔ اس نے سوچا، تم صرف بولتی رہو، میں سننا چاہتا ہوں۔ تمہارے دل میں کیا کیا ہے میرے لیے، اپنے نانا کے لیے؟ وہ اسے خاموش دیکھ کر بولے۔ ابھی بہت سارے دن رہوں گی، کیا ساری باتیں آج ہی کر لوں؟ ہاں یہ بات بھی ہے، مگر اس کے بعد ہم اچھی اچھی باتیں کریں گے، جیسے سمبھا مجھ سے کرتی تھی۔ انہیں بہت عرصے بعد وہ بہت یاد آ رہی تھی۔ پھر ساری رات وہ دونوں سمبھا کی باتیں کرتے رہے تھے۔ یہ اس کی یہاں پہلی رات تھی۔ یہ لڑکی یہاں ہمارا سکون برباد کرنے آتی ہے، سہرا چارپائی پر پھیلی رضائی میں استر لگاتے ہوئے بآواز بلند کہہ رہی تھی۔ ارے بابا جی کی تو عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں، حد ہے، جوان جہان لڑکی۔ کل کو اس کا باپ آ ٹپکا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ الٹا تماشا ہوگا گھر میں۔ 2 دن ہو چکے ہیں پلٹ کر خبر نہیں لی ہے ان لوگوں نے۔ خدا جانے کیا کہہ آئی، کسی کو بتایا بھی نہیں۔ کیا گل کھلائے گی یہ لڑکی یہاں رہ کر؟ اماں خدا کے لیے یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، کیوں تپ رہی ہیں فالتو میں؟ وہ جو جھولے میں لیٹا کتاب دیکھ رہا تھا آخر کار جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہی سب سنتا آیا تھا، اور اب تو یہ الفاظ اسے ازبر بھی ہو چکے تھے۔ ارے تو کیوں اس کی طرفداری کرتا ہے؟ کیا لگتی ہے وہ تیری جو مجھ پر چڑھ دوڑتا ہے؟ 2 دن نہیں ہوئے اسے یہاں آئے، ہر کسی پر اس کا بھوت چڑھ گیا ہے، حد ہے۔ خدا کے لیے اماں میری جان بخشی کر دیں، جا رہا ہوں، اوتاق میں نہیں آؤں گا۔ اب جس وقت بھی گھر آؤں یہ سب سننے کو ملتا ہے، تھک گیا ہوں میں۔ ارے یہ گھر صرف آپ کا نہیں نانا کا ہے، اور وہ ان کے گھر آتی ہے، آپ اتنی آسانی سے اسے نہیں نکال سکتی۔ اور ویسے بھی اس نے کون سا نقصان پہنچایا ہے آپ کو ان دنوں میں کہ آپ نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ وہ جھولے سے اٹھ کر کتاب ہاتھ میں لیے جھنجھلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ ہائے انزل، تو بھی کبھی مت سمجھنا تم لوگ میری بات کو۔ ارے جب وہ کوئی گل کھلائے گی تب سر پکڑ کر بیٹھنا، پھر مت کہنا کہ ہمیں تو اندازہ ہی نہیں تھا۔ وہ رضائی پھینک کر غصے سے اٹھی۔ میں نے آخر کیا بگاڑا ہے آپ کا کہ آپ مجھے یہاں چند دن بھی سکون سے نہیں رہنے دے رہی؟ اور پھر جس طرح کے الفاظ میرے لیے آپ استعمال کر رہی ہیں، کسی لڑکی کے لیے استعمال کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ شاید آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تو آپ جان سکتی کہ بیٹیوں کی عزت کتنی نازک ہوتی ہے، مگر بیٹی تو کسی کے آپ بھی ہیں۔ میں تو جب سے آئی ہوں میں نے آپ کے منہ سے انگارے ہی نکلتے دیکھے ہیں۔ میں جو 2 دن سے یہ سب برداشت کر رہی ہوں تو صرف آپ کا لحاظ کر کے کہ کچھ بھی ہو آپ میری ماں کی بہن رہ چکی ہیں، مگر اب مجھے شک ہو رہا ہے اس رشتے پر بھی۔ یا تو میرے نانا کہیں سے آپ کو اٹھا لائے ہوں گے رحم کھا کر، یا پھر میری ماں کو، کیونکہ آپ کہیں سے بھی ان کی بہن نہیں لگتی۔ لگتا ہے ان سے بھی آپ نے اسی طرح کا سلوک کیا ہوگا آپ نے، مگر اب میری برداشت سے باہر ہے یہ سب۔ ان کا حوصلہ کمال تھا، وہ اتنا سب کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔
دور بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھا تھا۔ چند منٹ میں وہ اس گھر سے باہر تھی۔ وہ گھر جسے اس نے اپنی پناہ گاہ سمجھا تھا، اپنا تحفظ جانا تھا۔ محض 2 دن میں اسے اپنی حیثیت کا پتہ چل چکا تھا، اور اب تیسری صبح وہ اپنا بیگ اٹھائے اس گھر سے باہر تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس راستے جائے اور کہاں جائے۔ راستے الجھے ہوئے تھے، راستوں میں بہت ہی پگڈنڈیاں تھیں۔ وہ کہاں قدم رکھتی اور اپنا راستہ دیکھتی؟ راہ میں کتنے کانٹے اور پتھر تھے، وہ کیسے راستہ صاف کرتی؟ پہلے قدم پر ہی اس کے پاؤں کی ایڑی میں کانٹا چبھ گیا اور خون ٹپ ٹپ بہنے لگا۔ اتنا کہ ایڑی خون سے تر ہو گئی۔ اس نے جھک کر موٹا سا کانٹا نکالا، مگر چبھن کا احساس کانٹا نکلنے کے بعد بھی نہ گیا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے کانٹا ایڑی میں نہیں دل میں چبھا ہو۔ اس نے چبھن کا احساس بھلانے کے لیے سمت کی تعین میں چاروں اور نگاہ دوڑائی۔ کھیتوں کی طرف جانے والی پگڈنڈی کی طرف لوگوں کا ہجوم تھا، شاید فصل کی کٹائی کا دور تھا۔ دوسری طرف نہر کنارے مچھیرے اپنا جال بچھا رہے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، اور جھیل کے اس پار گھنا جنگل تھا۔ اسے کسی ایک طرف سے گزرتے ہوئے پار پہنچنا تھا۔ اس کے سامنے 2 راستے تھے، ایک گھنا جنگل اور ایک وہ گھر جہاں سے وہ یہاں آئی تھی۔ ہر جگہ گدھ تھے، کہیں جانور تو کہیں انسانوں کی صورت۔ اس کا امتحان جیسے شروع ہو چکا تھا۔ میرا وجود اس گھر کے مکینوں سے 2 دن کے لیے بھی برداشت نہ ہو سکا، اور آپ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں گھر چھوڑ کر کیوں جا رہی تھی؟ ان لوگوں سے پوچھئے۔ ابھی وہ اسٹیشن تک ہی گئی تھی کہ انصر اس کا پیچھا کرتا ہوا آیا تھا اور اسے زبردستی سمجھا بجھا کر گھر واپس لے آیا تھا۔ وہ واحد شخص تھا جس کو اس کا احساس ہوا تھا۔ تمہیں یہاں سے نکالا تو نہیں گیا تھا، خود ہی سامان اٹھا کر نکل گئی، جیسے آئی تھی ویسے منہ اٹھا کر چل دی بغیر کسی کو بتائے۔ وہ اپنے سابقہ انداز میں بجائے اپنی صفائی دینے کے اس پر چڑھ دوڑی۔ نکالنے میں کوئی کسر تو نہیں چھوڑی آپ نے؟ وہ انہیں افسوس سے دیکھی گئی، جن کے چہرے پر سے شرمندگی کا عکس تک نہ تھا۔ تم دونوں اسی طرح لڑتی رہو گی کیا؟ اور سغرا، تم بچی نہیں ہو، تم بھی بات کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہو، ہر وقت بچی کے ساتھ بحث بازی کے لیے تیار رہتی ہو۔ کم از کم اس کی اور تمہاری عقل میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے۔ نانا اس جگ جگ سے بیزار آ گئے تھے۔ آپ نے ہمیشہ اس کی ماں کو مجھ پر فوقیت دی، اور پھر اب اس کو دے رہے ہیں۔ ارے رکھیں اس کو اپنے پاس، دیکھتی ہوں کب تک رکھیں گے۔ کل کنا کو اس کا باپ منہ اٹھا کر آ گیا اسے لینے کے لیے تو وہ اپنے تئیں انہیں ڈرا رہی تھی۔ تو پھر میں اس سے بات کر لوں گا، اور یہ میرا مسئلہ ہے، یہ یہاں مہمان ہے، تم اس کا کچھ تو لحاظ کر لو سغرا، حد ہے۔ تم تو اس کی خالہ ہو بابا، سر پر ہاتھ رکھو، اس کے بن ماں کی بچی ہے، ہاں پھر تیری بھانجی ہے، کوئی خیر تو نہیں؟ انہوں نے نرمی سے سمجھایا۔ مہمان ہے تو مہمانوں کی طرح رہے، آتے ہی سر پر بینڈ بجانے بیٹھ گئی ہے۔ اسے تو بڑے نڈھے، یعنی چھوٹے بڑے کا لحاظ ہے نہ خیال۔ ہر بات پر زبان قطر قطر چلتی ہے اس کی۔ ہمارے خاندان میں اس عمر کی چھوکریاں اس طرح بات کرتی ہیں کیا بڑوں سے؟ ہڑے اگر 2-4 لفظ میں نے کہہ بھی دیے تو چپ نہیں رہ سکتی کیا؟ ان کے پاس دلائل کی کمی نہ تھی۔ یہ تیری خالہ ہے بیٹا، تو بھی اس کا لحاظ کرے گی تو یہ غصہ نہیں ہوگی تجھ پر۔ زبان سے کہہ دیتی ہے مگر دل میں تیرے لیے میل نہیں اس کی۔ نانا میں اتنی برداشت کر سکتی ہوں، یہ مجھے کچھ کہیں تو میں خاموش ہو جاؤں، مگر ان کی ہر بات میں میری ماں کے لیے جو نفرت کا زہر ہوتا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ وہ مر چکی ہے نانا، اور کوئی مرے ہوئے لوگوں سے اس قدر نفرت نہیں کرتا، وہ بھی بلا وجہ۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ میری ماں نے ان کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے جس کا غصہ یہ ابھی تک ان پر نکالتی ہیں، انہیں برا بھلا کہہ کر۔ آپ ان سے پوچھئے پلیز، میں جاننا چاہتی ہوں۔ سغرا تو ایسا کیا کرتی ہے؟ اس نے تو کبھی تیرے ساتھ کچھ غلط نہ کیا۔ وہ بڑی بہن سمجھ کر ہمیشہ ہی تیری عزت کرتی تھی، تیری ہر کڑوی بات برداشت کی اس نے، پر اب تو وہ مر چکی ہے نا، اب تو اس کو کچھ نہ کہا کر۔ اس کی روح دکھی ہوگی کہ تو کس طریقے سے اسے یاد کرتی ہے، اس کے لیے دعا کیا کر۔ وہ بھی ان کی طرف افسوس سے دیکھنے لگے۔ اس کو یاد کرنے والے، اس کے لیے دعائیں کروانے والے بہت ہیں اس دنیا میں، اور آپ کیا کافی نہیں جو ہر وقت اس کے لیے روتے اور دعائیں مانگتے رہتے ہیں؟ وہ ساری بات ان کے گلے ڈال کر کمرے سے چلی گئیں۔ وہ دونوں پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھتے رہ گئے۔
ان پر کسی بات کا بھی اثر ناممکن تھا۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ کیا سوچتی رہتی ہو جو پریشان رہتی ہو پٹ؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولے، میں پریشان تو نہیں نانا، آپ جو میرے ساتھ ہیں۔ وہ مسکرا کر انہیں یقین دلانے لگی۔ بس یوں ہی سر میں درد ہو رہا تھا۔ سمبھا بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت سوچتی تھی اور پھر سر پکڑ کر بیٹھی رہتی۔ ایک تو وہ کہانیاں بہت لکھتی تھی۔ تو تم کہانی نہیں لکھتی نا؟ میں صرف کہانی پڑھتی ہوں اور دیکھتی ہوں، چلتی پھرتی کہانیاں سانس دیتی ہوئی۔ زندگی بھی تو کہانی ہے نانا، ہے نا؟ ہاں، زندگی بھی کہانی ہے۔ جب سمبھا کے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ میری گود میں سر رکھ کر لیٹ جاتی اور کہتی، بابا میرے سر میں تیل لگائے نا۔ وہ بچوں کی طرح سے بتانے لگے، تو پھر میرے سر میں بھی تیل لگائے نا بابا۔ وہ انہی کے انداز میں کہنے لگی، تم بابا کی گود میں سر رکھ کر لیٹو، وہ تیل اٹھا لاؤ۔ انہوں نے سنگھار میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تیل کی شیشی انہیں پکڑا کر ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ انگلیاں تیل میں ڈبو ڈبو کر اس کے سر پر پھیرتے رہے۔ اس نے آنکھیں موند دیں۔ نانا، بولو، آپ نے مجھے وہاں کیوں چھوڑ دیا؟ ساتھ کیوں نہیں لے آئے؟ وہ تیرے باپ کا گھر تھا، میں کیسے زبردستی لے آتا میرے بچے؟ باپ کا گھر جہاں ہمیشہ مجھے میری ماں کے تانے ملتے رہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر ان کی طرف دیکھا۔ کچھ بھی نہ ملا مجھے وہاں سے سوائے محرومی کے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اماں کے پاس بھی مجھے دینے کے لیے وقت نہیں تھا، اور پھر اتنی جلدی چلی گئی مجھے چھوڑ کر۔ باپ جس نے ایک دفعہ بھی پیار سے بات نہ کی مجھ سے، اس محبت کے لیے تو میں ترس گئی تھی۔ اس کا لہجہ بہت نم مگر دکھی تھا۔ اب تو میرے پاس رہنا، میں ہوں تیرا بابا، میں تجھے محبت دوں گا۔ انہوں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں پوری زندگی آپ کے پاس رہوں گی، اپنے پیارے نانا کے پاس۔ وہ ان سے لپٹ گئی۔ اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ وہ یہاں کے محفوظ ہو گئی ہے، ہر پریشانی، ہر دکھ سے۔ زندگی سے جو گلے تھے وہ جاتے رہے۔ میں تمہیں پڑھنے کے لیے حیدرآباد بھیج رہا ہوں۔ تم اپنی تعلیم مکمل کر لو، پھر کوئی اور فیصلہ کرنا۔ آپ مجھے اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ بس کچھ وقت کے لیے میرا بیٹا، پڑھ کر آ جاؤ، پھر میں اپنے پرا کو اپنے پاس ہی رکھوں گا۔ وہ اسے تسلی دے رہے تھے۔ یہ آپ کے کپڑوں کو کیا ہوا؟ سخرا بھی دودھ کا گلاس لے کر ان کے کمرے میں آئی تھی۔ تیل کا دھبا ہے، خیر ہے، یہ داغ صاف نہیں ہوگا بابا جی۔ کوئی بات نہیں، میں کپڑے بدل لوں گا۔ کب تک داغدار دامن کو بدلتے رہیں گے؟ یہ عمر تو آ چکی ہے۔ ان کے لہجے میں حسب معمول گہرا طنز تھا۔ کس کو بدلنے کی بات ہو رہی ہے؟ انزل زمین سے ابھی لوٹا تھا اور سیدھا ان کے کمرے میں آیا تھا۔ پرا کھلے بال سمیٹتے سر ڈھانپتے ہوئے اٹھی۔ کچھ نہیں بیٹا، تمہاری ماں کو مجھ پر رحم آتا ہے، میرے بڑھاپے پر۔ شکر ہے میری ماں کو کسی پر تو رحم آتا ہے۔ وہ ان کی بات سمجھ گیا تھا۔ مگر تجھے اپنی ماں پر رحم نہیں آتا؟ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ وہ پیر پٹکتی ہوئی چلی گئیں۔ مت کہا کر تو انزل اسے، تیری تو ماں ہے، جیسی بھی ہے۔ وہ اسے سمجھانے لگے۔ اماں بھی نہ، بس وہ ان کو منانے کے خیال سے ان کے پیچھے چلا گیا۔ جیسے ماں کے لچھن تھے ویسے بیٹی کے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی آفت کی طرح اس پر ناصل ہوئیں جب وہ سامان باندھ رہی تھی۔ پھر کیا کر دیا ہے میں نے؟ ہاں، میری ماں آپ کو خواب میں ڈراتی ہے کیا، جو انہیں گھسیٹ لیتی ہیں بار بار؟ آخر آپ کیوں بھول جاتی ہیں کہ وہ مر چکی ہیں؟ آپ چھوڑ دیں ان کا پیچھا خدا کے لیے۔ وہ بیگ پھینک کر اٹھی۔ کیا چاہتی ہیں آپ مجھے بتا دیں۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور میرے بیٹے کا پیچھا چھوڑ دو تاکہ وہ شادی کر لے۔ خدا جانے کیا زہر پھونکا ہے اس پر تم نے۔ وہ کھل کر اصلی بات پر آ گئیں۔ جا تو رہی ہوں، اب اور کیا کروں؟ اور آپ کے بیٹے کا پیچھا میں کیوں کروں گی؟ اپنی غلط فہمیوں کی بنیاد پر کسی کو بھی ذلیل کر کے رکھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوتا؟ اگر میں غلط فہمی کا شکار ہوں تو وہ شادی کے لیے کیوں نہیں مان رہا؟ آخر کیا کمی ہے آمنہ میں کہ وہ مسلسل انکار کر رہا ہے؟ تو اپنے بیٹے کو بلا کر پوچھیں، مجھے کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ کیا ہوا؟ انصر ٹھیک وقت پر آیا تھا۔ اپنی ماں سے پوچھو اور ان کے سامنے کہو، کیا میں نے تمہیں آمنہ سے شادی کرنے کے لیے منع کیا ہے؟
یا میں تمہارے پیچھے پڑی ہوں؟ خدا کے لیے اپنی ماں سے کہو کہ مجھ پر رحم کریں، اب تو جا رہی ہوں میں یہاں سے۔ وہ تھک گئی تھی اس مسلسل جنگ سے، وہ زخم دینے سے کبھی باز نہ آتی تھیں۔ وہ روحانسی ہو کر کچن میں جا کر زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اچھا نہیں کیا آپ نے اس کے ساتھ، معاف نہیں کرے گی وہ آپ کو۔ وہ دھاڑتا ہوا باہر نکلا تھا فرح کی تلاش میں۔ اور میں تجھے معاف نہیں کروں گی اگر تو نے آمنہ سے شادی نہ کی تو۔ ان کی آواز نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر باہر نکل گیا۔ آج ساری رات وہ گھر نہیں لوٹا۔ دل چاہا کہیں بھاگ جائے یہاں سے۔ گھر کا سکون جیسے تباہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اس پر اپنی بے بسی اور پرا کی لاتعلقی آسانی کہاں تھی اور سکون کہاں تھا؟ اسے ان سب چیزوں کے ساتھ محبت کی طلب تھی، مگر محبت کہاں تھی اس کے حصے کی؟ شاید کہیں نہیں۔ میں نے اسے مہران کی وادیوں میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ کوئی شہزادہ ہے، بہت خوبصورت، مگر اس کا دل اس کی صورت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ لوگ اسے نہیں جانتے مگر میں جانتی ہوں۔ وہ پہاڑ پر چڑھ کر سورج کو دیکھتا ہے، اور جب سورج چمکتا ہے تو وہ جنگلوں میں نکل آتا ہے لکڑیاں کاٹنے، پھر اپنی فصل میں ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے اور محبت کاشت کرتا ہے۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ محبت کی فصل کسی کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ وہ ناحق محبت کرتا ہے، مگر وہ لوگوں کو نظر انداز کر کے اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے تو سمبھا، سومل اور سورٹ اس کی مدد کرتی ہیں۔ وہ سب محبت کا پھل ٹوکریوں میں بھر کر گھر گھر مفت بانٹتی ہیں۔ محبت کا پھل میٹھا ہوتا ہے، شہد سے بھی زیادہ۔ جو بھی شہزادے کی فصل کا پھل کھاتا ہے وہ میٹھی بولی بولتا ہے، وہ شہد تقسیم کرتا ہے۔ اس کا لہجہ پھر بھی کڑوا یا تلخ نہیں ہو پاتا۔ مگر اب شہزادہ مہران کی وادیوں میں گم ہو گیا ہے۔ نہ وہ صبح سویرے پہاڑی پر چڑھ کر سورج کو دیکھتا ہے اور نہ ہی لکڑیاں کاٹنے جنگل کا نہ فصل میں ہل چلاتا ہے، نہ بیج بوتا ہے، نہ کٹائی ہوتی ہے۔ محبت کے پھل سے بستی والے محروم ہیں۔ ہر کوئی تیکھا بولتا ہے، شہد کا ذائقہ زبان بھول چکی ہے۔ بستی والے کہتے ہیں سمبھا، سورٹ اور سومل کو قتل کر دیا گیا ہے، کاری کر کے۔ شہزادہ لاپتہ ہے جب سے۔ صرف ایک دفعہ وہ بستی میں آیا تھا۔ اس نے بستی والوں سے کہا کہ وہ تینوں بے قصور تھیں۔ پیپل کے نیچے جو سایہ تھا وہ جھوٹ تھا۔ سمبھا پانی لینے ندی تک گئی تھی۔ ندی سوکھی ہوئی تھی۔ سمبھا کا مٹکا گر کر ٹوٹ گیا۔ یہ قحط کی نشانی تھی۔ پانی زمینداروں کی فصلیں نگل گئیں۔ سول کی چوڑیاں کنویں کے پاس ملیں، اسے کنویں میں گرا دیا گیا تھا۔ پھر اس کی لاش ہی کنویں سے نکلی۔ اور سورٹ وڈیرے کے گھر کا کام کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے باپ نے زبردستی وڈیرے کے حکم پر بھیجا تھا۔ حویلی کے خفیہ تہخانے میں اس کو بند کر دیا گیا۔ اس نے احتجاج کیا۔ وہ وڈیرے سے لڑتے لڑتے خود کو تو کسی طرح بچا لائی، مگر پھر صبح کے فیصلے پر سورٹ کو کاری کر کے مار دیا گیا۔ شہزادے نے کہا، اب محبت کا پھل کون بانٹے گا؟ اس لیے وہ بستی سے منہ موڑ کر چلا گیا ہے، اور اب وہ پہاڑی کے درمیان بنے ہوئے غار میں رہتا ہے جہاں روحوں کا سنگم ہوا کرتا ہے۔ وہ صدیوں سے سمبھا کی روح کا انتظار کر رہا ہے تاکہ سمبھا آئے اور وہ دونوں امر ہو جائیں۔ انتظار طویل تر ہو گیا ہے، اسی لیے وہ وقت گزاری کے لیے زمین کے لوگوں کی کہانیاں لکھتا ہے۔ شمس العارفین نے سمبھا کی کہانی پڑھ کر تنقید و تبصرہ کے لیے کہا تھا، سمبھا کے کردار بڑے خوابناک قسم کے ہوتے ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر علامتی لکھا ہے۔ ان کی یہی خوبی ہے کہ وہ زمینی مسائل پر لکھتی ہیں۔ انہوں نے کہانی میں حقیقت کو پرویا ہے، حقیقت جو کڑوی ہے، مگر سمبھا کا لہجہ، سمبھا کا تاثر، وہ بڑی نرمی سے، بڑے ٹھہراؤ کے ساتھ پردہ اٹھاتی ہیں۔ وہ تلخ نہیں ہوتی، وہ اداس ہوتی ہیں۔ جانے سمبھا کے اندر اتنی نرمی کہاں سے آ گئی ہے، اتنا ضبط اور ٹھہراؤ۔ مجھے ان کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے وہ بھی پہاڑی کے شہزادے کا انتظار کرتی ہوں کہ وہ آئے اور اس کی منزل تک اسے لے جائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارا ادب اب کسی سمبھا سے جیسے محروم ہو چکا ہے، مگر بہرحال ان کی کہانی ہمارے پاس ہے، یعنی سمبھا کسی صورت ابھی تک ہمارے ساتھ ہے۔ یہ محفل جو ان کے اعزاز میں سجائی گئی ہے، کاش ان کی زندگی میں ہی ان کے سامنے انہیں قدردانی کا احساس دلایا جاتا۔ بہرحال میں ان کے فن کو آج سلام پیش کرتا ہوں۔
پنہل نے سمبھا کی تحریروں پر بڑا خوبصورت تبصرہ کیا تھا۔ سب لوگ ساکت بیٹھے تھے۔ پروفیسر عارفین نے آج اس میں جیسے کوئی عکس دیکھا تھا۔ لمحے بھر کے لیے جیسے وہ پتھر کے ہو گئے تھے۔ انہیں لگا جیسے پنہل کے اندر عارفین مانجھی بن کر سما گیا ہے۔ اور میں کون ہوں؟ انہوں نے لمحے بھر کے لیے خود سے سوال کیا۔ شمس العارفین یا سمبھا کا مانجھی، یا پھر صرف ایک پاگل پروفیسر، سندھی ادب اور فلسفہ پڑھانے والا ایک غائب دماغ اور الٹی کھوپڑی والا پاگل استاد؟ ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ خود کو کس نام سے پکاریں، اپنی شناخت کیسے کریں۔ وہ کئی حصوں میں بٹے ہوئے انسان ہو گئے تھے۔ ابھی وہ اس سوچ میں گم تھے کہ پچھلی نشستوں سے سمبھا کا عکس کسی پرانی روح کی طرح چہرے پر تھکن لیے سفید آنچل سمیٹے ان کے سامنے ڈائس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ انہوں نے پہلی بار پلکیں جھپکی، مگر جب بھی اس کی طرف دیکھا یقین پختہ ہوتا چلا گیا۔ وہ سمبھا ہی تھی، ان کی سمبھا، یا پھر مانجھی کی یا پنہل کی، مگر وہ سمبھا تھی۔ ہو بہو وہی چہرہ، وہی ناک نقشہ، وہی قد کاٹ، وہی آواز، وہی لہجہ اس کی سماعتوں سے ٹکرا رہی تھی۔ انہوں نے آنکھیں میچ لیں۔ وہ اس وقت صرف اپنی سماعتوں کا یقین چاہتے تھے۔ آنکھیں بند تھیں جب بھی سمبھا سامنے تھی۔ وہ بات کر رہی تھی۔ محفل کب برخاست ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ پورے ہال خالی ہو چکا تھا۔ کسی نے ان کا شانہ تھپ تھپایا تھا۔ وہ خیال کی دنیا سے باہر آئے۔ سمبھا کہاں ہے؟ آپ شاید کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئے تھے۔ تقریب تو کب کی ختم ہو چکی ہے۔ چلے میں گھر چھوڑ دوں آپ کو۔ سمبھا چلی گئی۔ سمبھا چلی گئی؟ ان کا ذہن جیسے مفلوج سا ہو رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے اس کو دیکھنے لگے۔ سمبھا کہاں تھی؟ وہ حیرانی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر وہ کون تھی جو سمبھا دکھتی ہے؟ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہال سے باہر نکل آئے تھے۔ وہ پرا تھی، پرا محمود قاسمی۔ پھر وہ سمبھا کی طرح کیوں دکھتی تھی؟ وہ اس الجھن میں پڑ گئے۔ پتہ نہیں، شاید اس کا سمبھا سے کوئی رشتہ ہے۔ مجھے بھی ایسا لگا۔ کیا وہ اس کی بہن ہو سکتی ہے؟ وہ فن فیئر کے درمیان سے گزرتے ہوئے گیٹ تک آئے۔ نہیں، سمبھا ہی تھی وہ۔ انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسی غائب دماغی سے کہا تھا۔ ان کے لہجے کے یقین نے پل بھر کو سے سوچنے پر مجبور کیا، مگر نہیں، ان کو تو مرے ہوئے بھی بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ اس سوچ نے ان کے خیال کی نفی کی۔ وہ گاڑی راستے پر ڈال چکا تھا۔ سر، ہمیں کس علاقے کی طرف چلنا ہے؟ میں نہیں جانتا۔ میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ اسے اس پر ان کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ کوئی تو ٹھکانہ ہوگا۔ کہاں اتریں گے آپ؟ سڑک پر یا فٹ پاتھ پر؟ انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ اپنے استاد کو وہ یوں اس حالت میں کیسے سڑک پر اتار دیتا؟ سو اس نے گاڑی ہاسٹل کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دی۔ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں سر، آپ بتائیں تو صحیح۔ میں نے تم سے کہا ہے نا تم مجھے یہیں سڑک پر اتار دو، میں خود چلا جاؤں گا۔ اس نے ڈرے ہوئے انداز میں گاڑی جھٹکے سے روک دی اور وہ فوراً اتر گئے۔ وہ وہیں کھڑا دیکھتا رہا۔ آگے چل کر انہوں نے رکشہ روکا تھا۔ اس نے مطمئن ہو کر گاڑی موڑ لی تھی۔ گاڑی عرفان کے گھر چھوڑ کر وہ ٹیکسی میں ہاسٹل پہنچا تھا۔ آچر بیچارہ اس کے انتظار میں ابھی تک بھوکا بیٹھا تھا۔ آچر تم کھانا کھا لیتے نا یار، اکیلے کھانے کی عادت نہیں نا، تیرا سیل نمبر بھی نہیں مل رہا تھا۔ پھر سوچا تو مصروف ہوگا۔ تقریب کیسی رہی؟ وہ کھانا دسترخوان پر رکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بہت اچھی، ہماری یونیورسٹی سے بھی کافی لوگ تھے، اچھا لگا۔ تو بڑے بڑے ادیبوں سے بھی ملا ہوگا؟ وہ اشتیاق سے پوچھنے لگا۔ ہاں، بڑے عجیب لوگوں سے۔ وہ کھانے کے درمیان رک کر سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ اچھا، کبھی مجھے بھی ملاؤ نا عجیب لوگوں سے، مجھے عجیب لوگوں سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ شوق ختم ہو جائے گا، پروفیسر عارفین کی صحبت میں کچھ دیر بیٹھ کر دیکھو۔ وہ تو بڑے ذہین اور جینیس انسان ہیں یار، تو نے ان کا صرف ایک روپ دیکھا ہے۔ خیر، کھانا کھا پھر بات کریں گے۔ وہ چند نوالے لے کر اٹھ گیا۔ اسے زوروں کی نیند آ رہی تھی۔ نانا جی، یہاں کا موسم بھی اچھا ہے اور لوگ بھی، مگر ابھی سب کچھ نیا نیا سا ہے، ماحول بھی اور لوگ بھی۔ ہاسٹل کی عمارت تو بہت پرانی ہے، جگہ جگہ سے پلستر اکھڑا ہوا ہے۔ کمروں کے نام پر بڑے بڑے ہال ہیں۔ ایک کمرے میں اس طرح بہت سے لوگوں کے رہنے کی گنجائش نکل آتی ہے۔
گو کہ میرا پلنگ کونے میں پڑا ہے، مگر پھر بھی اتنے لوگوں اور شور میں نیند کہاں آتی ہے؟ تمام رات لڑکیاں جاگتی رہتی ہیں اور ٹی وی ڈراموں اور کہانیوں اور فلموں کے قصے ہوتے ہیں، یا پھر نئے فیشن اور ڈیزائن کی باتیں۔ میں ان کی باتیں سنتی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں، میرے ذہن میں اس طرح کی باتیں کیوں نہیں آتی؟ میں اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کرتی؟ کبھی کبھی مجھے ان کی بے فکری پر رشک سا آتا ہے۔ پتہ نہیں میں اتنا سوچتی کیوں ہوں۔ چلیں جانے دیں، گاؤں میں سردی عروج پر ہوگی، یہاں بھی بہت سردی ہے۔ لڑکیاں اتنی سردی میں آئس کریم کھانے باہر جاتی ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں بھی ان کے ساتھ آئس کریم کھانے جاؤں۔ وہ چلی جاتی ہیں اور میں کمرے میں اکیلی رہ جاتی ہوں۔ تنہائی میں مجھے سوچیں ڈرانے لگتی ہیں۔ بچپن میں بھی بہت ڈرتی تھی جب اکیلی ہوتی تھی، مگر شاید آپ کو نہیں معلوم۔ خیر آہستہ آہستہ عادی ہو جاؤ گی، خیر ہے۔ ارے پتہ ہے نانا، آج سنبھا کے اعزاز میں ایک تقریب ہوئی تھی، میں بھی گئی تھی۔ ہمارے ہاں سنبھا کسی کو یاد نہیں ہے، مگر یہاں وہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ابھی تک زندہ ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اور بہت ہی اچھا لگا۔ آپ کو بھی اچھا لگے گا۔ اور پتہ ہے کیا، یہاں بہت لڑکیاں دیہات سے آئی ہیں پڑھنے کے لیے، ہے نا خوشی کی بات؟ میں چھٹیوں میں آؤں گی، اور ہاں، انصل کی شادی کی ڈیٹ کنفرم کر دیں، بلکہ مجھے کچھ پیسے بھی بھیج دیں تاکہ اس کی یہاں سے شاپنگ کر لوں، یا پھر انصل کو بھیج دیں۔ اس طرح ملاقات بھی ہو جائے گی اور وہ اپنی پسند سے چیزیں لے لے گا۔ اسے سلام کہیے گا اور اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنی بیٹی کے لیے بہت دعائیں کیجیے گا۔ مجھے آپ کی طرف سے بہت ساری دعائیں چاہیے۔ اچھے نانا، بہت یاد آتے ہیں۔ سوچ رہی ہوں کب چھٹیاں آئیں گی۔ جی چاہتا ہے کیلنڈر کو پلٹ دوں، مگر اس سے وقت تو نہیں بدلے گا نا نانا۔ خیر انصل سے کہیں خط کا جواب ضرور دے، میں انتظار کروں گی۔ آپ کی بیٹی، آپ کی پرا۔ اس نے خط لپیٹ کر لفافے میں طے کر کے رکھا اور لیٹ گئی۔ کس کو خط لکھ رہی تھیں؟ وہ چھلانگ مار کر اس کے پلنگ کی پائنتی میں آ بیٹھی۔ اپنے نانا کو۔ ان کا نام لیتے ہی اس کے ہونٹوں پر پرجوش سی مسکراہٹ آ گئی۔ فون کر لیا کرو۔ مجھے امی ابو بہت یاد آتے ہیں تو میں فون کر لیتی ہوں۔ فون تو جیسے پورا رابطہ ہے، مگر نانا نے کہا تھا کہ خط لکھنا میں بار بار پڑھوں گا جب تم یاد آؤ گی تو۔ تمہارے نانا تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پتہ نہیں، شاید وہ اپنا قرض اتار رہے ہیں۔ اس نے کروٹ بدل لی تھی۔ ہیرا اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا تعارف صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے لفظوں کی طرح گہری، اپنے لہجے کی طرح نرم، اور اپنی باتوں کی طرح خوبصورت، صاف اور شیشے کی طرح شفاف، آئینے کی طرح سچی، ہواؤں کی طرح ٹھنڈی اور راحت بخش، سورج کی طرح چمکتی ہوئی، روشنی بانٹتی آنکھیں، ایسی جیسی اندھیرے میں جلتی ہوئی لالٹین ہوتی ہیں، ٹمٹماتی لو دیتی، جیسے تاک میں رکھا ہوا دیا جو وقفے وقفے سے لو دیتا ہے اور پھر ایسے بھڑکتا ہے جیسے دنیا کو روشن کر دے گا۔ پنہو، تو نے اسے اتنی غور سے دیکھا ہے؟ حفیظ نے رضائی سے سر نکالتے ہوئے اس سے پوچھا۔ پرائے لڑکیوں کو اتنا غور سے نہیں دیکھا کرتے، پنہل گناہ ہوتا ہے، اماں بھی کہتی ہیں۔ آچر اپنے بستر کی چادر درست کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ آچر، بچے ابھی اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو چپ رہے۔ ہاں تو بتاؤ، بات کچھ آگے بڑھی؟ کیا بات ہوئی اس سے؟ حفیظ کا تجسس اپنی جگہ قائم تھا۔ میرا اور اس کا تعلق خیال اور خواب کا سا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اور میں اس سے کیا بات کروں گا بھلا؟ اسے اچھا تو نہیں لگے گا۔ میں تو اس کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا، مگر کیا کروں میں؟ اس کو نہ دیکھتے ہوئے بھی اسی کو دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کیوں اور کیسے۔ وہ تو اس قابل ہے کہ اس کی عزت کی جائے۔ وہ اپنا ہاتھ شال میں لپیٹ کر خشک کرتے ہوئے اپنے بستر تک آیا۔ واہ پیارے واہ، یہ بات لفظوں تک تو اچھی ہے، چند ایسے لفظ ہمیں بھی دے دے تاکہ کوئی ہمارے لفظوں کے جال میں پھنس سکے۔ ویسے کون سی کہانی کے کس صفحے سے اقتباس چرایا ہے تو نے؟ بتا تو صحیح۔ وہ رضائی ہٹا کر اٹھ بیٹھا۔ نہ جانے تم میرا مذاق اڑا رہے ہو یا ان کتابوں کا۔ بہرحال تمہیں یہ حق نہیں دوں گا حفیظ۔ وہ ذرا بد دل سا ہو کر لیٹ گیا۔ دل پر کوئی بوجھ سان پڑا تھا۔ اسے لگا جیسے اظہار اسے راس نہیں آیا ہے۔ وہ جب اس سے کہہ نہیں سکتا تو کسی اور سے بھی یہ ذکر کیوں کرنا؟ پنہل، تو دل چھوٹا مت کر،
یہ اس سے زیادہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ ہاچر نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اس کی ڈھارس بندھائی۔ میں اس ٹاپک پر مزید بات نہیں کرنا چاہتا۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ بات کتاب کا ہی اقتباس ہے، اس نے کہا اور کتاب سرہانے سے اٹھا کر کھول لی۔ اگر یہ واقعی اقتباس نہیں ہو تو عنقریب مستقبل کا محمود مغل نہیں، ابے آغا سلیم جو رومان کو کیا خوبصورتی دیتا ہے وہ بننے والا ہے۔ ہاچر نے سوچتے ہوئے پیشن گوئی کی تھی۔ اچھا مذاق کر لیتے ہو، وہ ہلکا سا ہنس کر بولا اور کروٹ بدل لی۔ آچر بھی بتی بجھا کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں آچر کے خراٹوں نے دونوں کو جگا دیا۔ حفیظ تکیہ اور چادر اور رضائی لے کر ساتھ والے کے روم میں چلا گیا۔ وہ بھی اٹھ کر باہر نکل آیا۔ ٹھنڈ بہت تھی۔ اس نے سر اٹھا کر روشن چاند کو دیکھا اور چاند میں چھپی خوبصورتی کو کھوجنے کی کوشش کی۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ پروفیسر شمس العارفین سے، مانجھی سے یا پھر کسی اور سے؟ وہ دروازہ کھولتے ہی سلام کے بعد پوچھنے لگے، خاصی دوستانہ انداز میں یہاں نہ تو اپنے پروفیسر سے ملنا چاہتا ہوں نہ سنبھا کے مانجھی سے، میں یہاں مرحوم ماسٹر حسین احمد کے عزیز دوست سے ملنے آیا ہوں۔ اگر آپ جگہ دیں تو ہم باقی باتیں اندر کر لیں بیٹھ کر آرام سے۔ ماسٹر حسین احمد کو تم کیسے جانتے ہو؟ وہ آگے سے ہٹتے ہوئے کچھ حیرانی سے پوچھنے لگے۔ ماسٹر حسین احمد کا فرزند ہونے کا احساس رکھتا ہوں۔ ماسٹر حسین احمد کا فرزند ہونے کا احساس رکھتا ہوں سر۔ اوہ، تم حسین کے بیٹے؟ تو تم ہو وہ؟ ارے میں تو تمہیں بہت پہلے دیکھا تھا جب تمہیں بولنا بھی نہیں آتا تھا، اور اب تم اتنی باتیں کرنے لگے ہو۔ وہ اسے پیار سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگے، تمہارا باپ کہتا تھا خدا کرے میرا پنہال تجھے باتوں میں مات دے، میں تو تجھ سے نہیں جیت سکتا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ کو تو کوئی بھی مات نہیں دے سکتا سر۔ نہیں یار، ہر انسان بہت بار زندگی میں ہارتا ہے، بہت لوگوں سے ہارتا ہے، کبھی تقدیر اسے اس کی اوقات بتاتی ہے، مگر انسان احمق ہے نا، پھر سے اپنے آپ پر فخر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ خیر تم بیٹھو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاؤں۔ ارے نہیں سر، ہم صرف باتیں کریں گے۔ ویسے یہاں اور کون کون رہتا ہے؟ یہاں عرفین رہتا ہے، ایک پاگل پروفیسر رہتا ہے، سنبھا کا مانجھی رہتا ہے، اور ایک خوبصورت عورت عرفین کی بیوی کی حیثیت سے رہتی ہے۔ وہ چمک کر رازدانہ انداز میں اسے بتانے لگے۔ اتنے مردوں کے ساتھ ایک عورت؟ اس نے رازدانہ انداز میں کہا۔ نہیں، وہ صرف عارفین سے ہی مطلب رکھتی ہے، نہ اسے پروفیسر سے کوئی لینا دینا ہے نہ ہی مانجھی سے۔ مگر ایک مزے کی بات بتاؤں، پھر بھی وہ پروفیسر سے ہمیشہ چڑھتی ہے، اس پر بگڑتی ہے، اسے پاگل کہتی ہے اور اس سے بیزار ہوتی ہے، اور مانجھی سے تو جیسے اس کو عجیب سی چڑ ہے، شاید نفرت، یا اس سے بھی زیادہ وہ یہاں صرف عارفین سے مطلب رکھتی ہے۔ اور اسی انداز میں کہتے ہوئے کچن کی طرف چلتی ہے۔ ابھی وہ کہاں ہے سر؟ وہ ان کے پیچھے ہی کچن میں آیا تھا۔ وہ خفا ہو کر چلی گئی ہے، اسے چڑ ہے کہ پروفیسر سے، جس کی باتیں اس کی سمجھ سے باہر ہیں، مانجھی سے اس لیے کہ وہ خاموش رہا کرتا ہے، سنبھا کے خیالوں میں کھویا ہوا ہے۔ وہ سنبھا سے حسد کرتی ہے، جلتی ہے، اس محبت سے جس نے مانجھی کو ابھی تک جکڑ رکھا ہے اپنے حصار میں۔ اسے جھوٹی نہیں ہنستا ہوا عارفین چاہیے، جو اس کی ہر بات پر اس بات میں سر ہلائے، اس کے ساتھ باہر جائے، اسے اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جائے، اور گھر میں بیٹھ کر تمام دن اس کے حسن کی تعریف کرے، اسے سراہے، 24 گھنٹے اسے اپنی بے پناہ محبت کا احساس دلاتا رہے، تب وہ خوش رہ سکتی ہے۔ کہہ گئی ہے کہ اگر مجھے عارفین خود بنانے آیا تو آؤں گی، ورنہ پھر راستے الگ۔ وہ اس کے لیے کافی بناتے ہوئے بتانے لگے، وہ اپنا جائز حق مانتی ہے، وہ اپنا جائز حق مانگتی ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ امیر جب مجھ سے شادی کے لیے کہتی تھی، تبھی میں نے اسے کہا تھا کہ مجھ سے تمہیں کچھ بھی نہ ملے، شاید جھوٹا پیار بھی نہیں۔ وہ میرے بارے میں جانتی تھی کہ میں ایک جنونی مانجھی ہوں، لکھتا ہوں تو ڈوب جاتا ہوں، مجھے دنیا جہان کا ہوش ہی نہیں رہتا۔ میں سنبھا کا مانجھی ہوں، اسی کا رہوں گا، مگر تمہیں بتاؤں پنہو، اس نے مجھ سے کہا، میں تم سے تمہاری محبت نہیں مانگوں گی، میں تو صرف تمہیں محبت دینا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت ہے،
میرے ماں باپ نہیں، بھائی شادی کر کے الگ شفٹ ہو گیا ہے، میں تنہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا بھی تمہیں مجھ سے بہتر کئی لوگ مل جائیں گے، مگر اس نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ تب تو وہ میری طوفانی محبت سے متاثر تھی۔ اس نے کبھی مجھے غلط نہیں سمجھا، کئی رشتے ٹھکرا کر میرا انتظار کرتی رہی۔ سب سے کہا اس سے شادی کر لو، وہ مر جائے گی، اسے سزا مت دو، وہ تمہارے لیے بیٹھی ہے۔ سب نے کہا اس سے شادی کر لو، وہ مر جائے گی، اسے سزا مت دو، وہ تمہارے لیے بیٹھی ہے۔ اور میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ تم سنبھا سے کبھی اس کا مانجھی مت چھیننا، تم اپنی جگہ الگ بنانا، اپنا مقام الگ بنانا۔ میں نے اسے شادی صرف اس لیے کی، اپنے لیے نہیں۔ میں سنبھا سے بے وفائی تو کر ہی نہیں سکتا تھا نا، مگر تمہیں پتہ ہے پنہو، اس نے پہلے سے سنبھا کے خلاف محاذ بنا لیا۔ کوئی مرے ہوئے انسان سے اتنی نفرت نہیں کرتا، مگر اس نے کی۔ پھر بھی میں سب سہتا رہا، اس کے سمجھنے کا انتظار کرتا رہا۔ پھر اس نے پروفیسر پر نکتہ چینی شروع کر دی، اور اب اسے عارفین میں بھی کئی طرح کے عیب دکھتے ہیں۔ در حقیقت وہ اپنے غلط فیصلے پر پچھتا رہی ہے۔ سر، آپ نے کبھی سنبھا کو بھولنے کی کوشش نہ کی؟ وہ اپنے حصے کا کپ اٹھاتے ہوئے ان کے ساتھ کچن سے باہر آیا۔ بہت دفعہ، پہلے نہیں، جب جب بڑھاپا حاوی ہونے لگا ہے تب انسان کمزور ہو جاتا ہے، مگر در حقیقت حمیرہ نے سنبھا کو بھلانے نہ دیا۔ میں چپ ہوتا تو وہ کہتی تم اس کو سوچ رہے ہو، بار بار اس کا احساس دلاتی۔ میں نے اپنی ڈائریاں جلا دیں، اپنی کتابیں بانٹ دیں، لکھنا چھوڑ دیا۔ لگتا تھا اب لکھنے کو کچھ بھی نہ رہا ہو، جیسے سب کچھ لکھ لیا، جیسے میں نے اپنے اندر مانجھی کا گلا گھونٹ کر اسے دفن کر دیا۔ ویسے بھی مانجھی تو کتابوں سے پیدا ہوا تھا، اس کا جنم کتابوں کے ہاتھوں ہوا تھا۔ میں نے مانجھی کے نام لکھا تھا، اور سنبھا مجھے مانجھی کہتی تھی۔ میرے ابا نے میرا نام شمس العارفین رکھا تھا۔ میں ان کے لیے اور باقی دنیا کے لیے عارفین ہی رہا۔ بعد میں پروفیسر کا خطاب دے دیا گیا۔ ابا کہتے تھے کہ میرا عارفین پروفیسر بنے گا۔ یہ دعا کبھی نہ کی کہ اسے زندگی میں خوشی ملے گی، سکون ملے گا۔ ماں باپ بچوں کے لیے دعائیں تو خوب کرتے ہیں، مگر کاش ابا جی میرے لیے خوشی کی بھی دعا کر لیتے۔ ان کی زندگی میں پیسے کی کمی نہیں تھی، سو انہیں صرف اس کمی کا احساس تھا۔ ان کے پاس سکون تھا، اسی لیے انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ اگر نہ ہو تو انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ ان کی کافی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ بڑے دنوں بعد دل کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ساری باتیں جو کبھی کسی نے نہ کی وہ باہر آ گئیں۔ بہت دنوں سے لکھا نہیں، سوچتا ہوں اب لکھنا شروع کروں تاکہ دل کا بوجھ ہی ہلکا ہو جائے۔ ان کا لہجہ تھکا ہوا تھا، اسے ان کی تنہائی پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ سر، اسے منائیں۔ نہیں یار، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی اپنے ڈھنگ سے شروع کرے، وہ خود فیصلہ کرے۔ میں چاہتا ہوں اس بار بھی فیصلہ وہی کرے۔ ہاں، یہ آسان ہے کہ نتائج کا ذمہ دار میں ٹھہروں گا، اس سے مگر فرق نہیں پڑتا نا۔ بہرحال یہی بہتر ہے کہ وہ اپنے لیے اچھا سوچے۔ اور آپ کی تنہائی؟ وہ فکر مند ہو گیا ان کی حالت دیکھ کر۔ میں پہلے بھی تنہا تھا، جب جوانی ایسی گزر گئی تو بڑھاپے پہ کچھ سال، جب جوانی ایسی گزر گئی تو بڑھاپا بس کچھ سال۔ میری عمر 60 سال ہو چکی ہے۔ باقی چند برس، اور پھر وہ لمبی سانس بھر کر خاموش ہو گئے۔ سر، اچھا نہیں ہوا یہ سب۔ زندگی کے کچھ سال اچھے گزار لیں، کیوں اپنے ساتھ اتنی زیادتی کر رہے ہیں؟ اپنے ڈھنگ سے مت سوچو، بس یہ دعا کرو اب جتنی بھی عمر ہو سکون سے گزرے۔ میں سکون چاہتا ہوں پنہو۔ دیکھو، اگر حمیرہ سے الگ رہ کر میری زندگی سکون سے گزرے گی تو یوں ہی صحیح، میں دعا کروں گا، مگر آپ اپنا خیال بھی تو رکھیں نا۔ تم میرے ساتھ آ کر رہو نا پنہل۔ انہوں نے بچوں کی سی معصومیت سے اس سے درخواست کی۔ ان کے لہجے میں اصرار تھا۔ سر، میرے دوست میرے ساتھ ہوتے ہیں، انہیں دکھ ہوگا۔ آچر تو میرے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتا۔ حفیظ اسے میری بیوی کہہ کر چڑھاتا ہے۔ وہ بہت حساس ہے، اکیلا پن محسوس کرے گا۔ اس کو نہ چاہتے ہوئے بھی انکار کرنا پڑا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، مگر یہاں سے تمہارا ہاسٹل دور تو ہے، پھر بھی میں کہوں گا مجھ سے روز ملا کرو۔ تمہارے اندر سے مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے۔
پتہ ہے کلاس کے سب بچوں میں سے پرا اور تم کو میں بہت اپنے دل کے قریب محسوس کرتا ہوں۔ پرا تو ابھی تک ایک سراب کی سی ہے، کھلتی ہی نہیں، پتہ نہیں کیوں۔ جب بھی اس کو دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے جیسے سنبھا سامنے ہو۔ میرے خدا جانے ان کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ویسے سر یہ بات میں بھی سوچتا ہوں، مگر آپ اسے اتنا غور سے نہ دیکھا کریں، اسے اچھا نہیں لگتا۔ ہر کلاس کے لڑکے بھی عجیب باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ جاہل ہیں پنہل، خود تو میری بیٹی کی طرح ہے۔ ہاں، اس دن آپ نے اسے بیٹا کہا جب وہ گیٹ سے باہر جا رہی تھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے اس کے چہرے پر ایک دم سے اطمینان سا پھیل گیا ہو۔ ہاں، یہ نیچرل ہے، جب تک ہم کسی رشتے کو نام نہیں دیتے وہ بے شناخت ہوتا ہے۔ تعلق اور محسوسات بھی شناخت اور یقین چاہتے ہیں۔ میں تقریباً ہم جماعت ساتھیوں میں تمام لڑکیوں کو اسی طرح مخاطب کرتا ہوں سر۔ میری خود یہی سوچ ہے۔ پرا کو تم ادی کہا کرو، وہ بچی کنفیوژن کا شکار رہتی ہے۔ آپ اس سے پوچھیں میری بہن بننا پسند کرے گی؟ اس کے ہونٹوں پر شرارتی سی مسکراہٹ در آئی۔ تم خود پوچھو نا اس سے، وہ اس کو کافی حد تک سمجھ رہے تھے۔ سر، کوئی خوبصورت لڑکا کسی لڑکی کو بہن نہیں بنانا چاہتا۔ پنہل، ایک بات کہوں؟ وہ اصل بات پر آ گئے۔ جی کہیں۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے، مگر وقت کے بعد ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہتا۔ دیر مت کرنا تم، یاد رکھنا تقدیر بار بار موقع نہیں دیتی۔ جب محسوس کرو اس سے نرمی اور آرام سے ایک دفعہ بات کر لو۔ جی سر، بس ذرا ڈر سا لگتا ہے کہ وہ… اس کا مت سوچو پنہل، اپنی بات کرو۔ دیکھو اگر ایسی بات بھی ہے صحیح تو وہ پہل ہرگز نہیں کرے گی۔ ہاں یہ بات تو ہے سر۔ وہ ان کی بات پر سوچنے لگا تو دل کو لگی۔ تبھی اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ اوہ، آنچل کی کال ہے، وہ کھانے پر انتظار کر رہا ہوگا۔ یار، یہ واقعی بیویوں کی طرح ہی بیہیو کرتا ہے۔